على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب النہی عن ذالک۔ مصنف علیہ رحمہ نے پہلے باب قائم کیا ہے، باب الوضوء بفضل طہور المرأہ، اور اس میں ان روایتوں کو ذکر کیا ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عورت کے بچا ہوا جو پانی ہے تو اس سے مرد جو ہے وضو کر سکتا ہے، اور اس کے لیے مصنف علیہ رحمہ نے 3 روایتیں بلکہ 4 روایتیں یہاں ذکر فرما دیں، اور جمہور کا مسلک اور ائمہ ثلاثہ کا مسلک بھی یہی ہے۔ باب النہی عن ذالک سے مصنف علیہ رحمہ امام احمد ابن حنبل اور ظاہریہ کے مستدلات کو ذکر فرما رہے ہیں۔ ان کے یہاں چونکہ فضل طہور المرأہ سے وضو کرنا جائز نہیں ہے، تو اس باب میں جو پہلی روایت مصنف علیہ رحمہ ذکر کر رہا ہے حمید الحمیری کا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ لقیت رجلا صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے آدمی سے ملاقات ہوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت اس کو حاصل تھے۔ 4 سنین کما صحبہ ابو ہریرہ، 4 سال تک جس طرح حضرت ابو ہریرہ کو صحبت حاصل تھے۔ یہ روایت ایک ماقبل بھی گزر چکا تھا اور اس میں یہی ذکر ہوا تھا کما صحبہ ابو ہریرہ، لیکن اس میں وجہ تشبیہ کا ذکر نہیں کیا گیا تھا اس سے کیا مراد ہے، لیکن اس میں بتا دیا ہے کہ مراد سال کا ہے۔ جس طرح حضرت ابو ہریرہ 4 سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے، سفر اور حضر میں، سن 7 میں مسلمان ہوئے، تو اسی طرح یہ صحابی بھی حضرت ابو ہریرہ کی طرح 4 سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے۔ اب لقیت رجلا ذکر فرمایا کہ میری ملاقات ہوئی ایسے آدمی سے، اس کا نام یہاں پہ ذکر نہیں کیا گیا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ صحابی کا اگر ذکر نہ بھی ہو جائیں تو حدیث میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ صحابۃ کلہم عدول، سب عادل ہوتے ہیں۔ اور فرما رہے ہیں کہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تغتسل المرأۃ بفضل الرجل، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ عورت غسل، ان تغتسل المرأۃ بفضل الرجل، عورت غسل کر لیتی ہے مرد کے بچا ہوا پانی سے، یا اسی طرح مرد غسل کرتا ہے عورت کے بچا ہوا پانی سے۔ دیکھیں یہاں پہ دونوں جانبین منع آیا ہے، تو اس وجہ سے اس روایت سے استدلال تام نہیں ہے، امام احمد بن حنبل کا دلیل اس سے تام نہیں ہے، کیونکہ آپ کو پہلے ہی بتایا کہ فضل طہور کے مسئلے میں 3 صورتیں بنتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ مرد پانی استعمال کر کے بچائیں، دوسرا یہ ہے کہ مرد عورت ایک ساتھ وضو کر لیں، دونوں کا بچا ہوا پانی ہے، تو یہ 2 صورتیں تو اتفاقی ہیں، اس میں تو سرے سے اختلاف نہیں ہے۔ یہاں پہ تو اس سے بھی منع کیا جا رہا ہے، اس سے بھی منع کیا جا رہا ہے، اور زیادہ مسدد یغترفا جمیعاً، تو ایک ساتھ پانی لینے کو کہتے ہیں۔ اور اس سے اگلی روایت ہے حضرت عبداللہ حکم ابن عمر، وہ فرماتے ہیں عن الحکم وهو الاقرع ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان یتوضا الرجل بفضل طہور المرأہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ آدمی وضو کر لیں بفضل طہور المرأہ،
اس میں امام احمد بن حنبل اور ظاہریہ کے دلیل جو ہے وہ تام ہو جاتا ہے۔ اب ظاہری بات ہے، جب ان دونوں روایتوں سے استدلال کرتے ہیں تو جمہور کے طرف سے پھر جواب کیا ہے؟ یہ سمجھ لیں کہ جب روایتوں میں تعارض پائے جائیں تو دفع تعارض کے 3 صورتیں ہوتے ہیں۔ کتنے صورتیں ہوتے ہیں؟ 3۔ پہلا تو یہ ہے کہ ترجیح دیا جائے، دونوں روایتوں کو سامنے رکھ کے ایک کو ترجیح دیا جائے گا کہ سند کے اعتبار سے، قوت کے اعتبار سے یا تعامل کے اعتبار سے ایک روایت دوسرے سے راجح ہیں، تو لہٰذا اسی پر عمل ہوگا۔ پہلی صورت تو یہ۔ دوسرا صورت ہوتا ہے، اور اس میں جو ہے جمع بین الروایات کے، روایتوں میں اگر تناقض ہے تو ایسے تطبیق دونوں روایتوں میں کیا جائے، تعویل کیا جائے جس سے دونوں روایتوں پر عمل ممکن ہو سکیں۔ یہ دوسری صورت ہے۔ تیسرا صورت یہاں پہ وہ نسخ کا ہے، ایک کو ناسخ اور دوسرے کو منسوخ مانا جائے گا، کہ ایک پہلا حکم تھا اور دوسرا جو ہے بعد کا حکم ہے۔ یہاں پہ یہی 3 صورتیں جمہور کی طرف سے آئے ہیں، 3 جوابات۔ پہلا جواب ترجیح کا ہے۔ جمہور یہ فرماتے ہیں کہ اس روایت میں جو نہیں کی روایت ہیں، اس سلسلے میں آپ کے ساتھ نام لکھوایا، آپ کے ان کے نام سے۔ اچھا، لکھ کر وہ دے دیں گے، صحیح ہے۔ تو بہرحال پہلے صورت جو ہے اور وہ ترجیح کا ہے۔ یہاں پہ جمہور یہ فرماتے ہیں کہ جواز کے روایتیں وہ اصح فی الباب ہیں، اس لیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت میمونہ، حضرت ام سلمہ 3 ازواج مطہرات سے ثابت ہیں، اور طہارت کے معاملات میں تو سب سے زیادہ اہمیت جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے افراد کو دیا جائے گا، اور وہی صحیح طور پر بتا سکتے ہیں جو صبح شام حضور کے معمولات کو وہ دیکھتے رہے۔ سمجھ میں بات آئی؟ اس لیے سند کے اعتبار سے بھی ویسے ازواج مطہرات نے بھی یہی بیان فرمایا ہے جواز کے، تو اس لیے جمہور اسی روایت کو، جواز والی روایت کو ترجیح دیتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جمع بین الروایات، جمہور یہ فرماتے ہیں کہ جواز کی روایت تو اپنے اصلی حالت پر ہے، لیکن نہیں کی جو روایتیں ہیں وہ کراہیت تنزیہی پر دلالت کر رہے ہیں۔ کراہیتیں، کیونکہ عام طور پر عورتوں میں لاپرواہی ہوتی ہے، تو لہٰذا اس وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم فرمایا۔ اگر اس طرح معاملہ نہ ہو تو نفس حکم یہ ہے کہ اس پانی سے وضو کر سکتا ہے۔ تیسرا صورت یہ ہے کہ نہیں کہ روایتیں شروع میں تھے وہ پھر منسوخ ہو چکے ہیں۔ کیا ہو چکے ہیں؟ منسوخ ہو چکے ہیں۔ بہرحال یا یہ ہے کہ یہاں ان روایتوں سے مراد جہاں نہیں کہ روایتیں ہیں، یہاں ذکر تو فضل کا ہوا ہے، لیکن الماء المتساقط عن الاعضاء، وہ پانی مراد ہے جو ماء مستعمل کے حکم میں ہوتا ہے، بچا ہوا پانی مراد نہیں ہے، بلکہ وہ پانی جو استعمال وہ کر رہی ہے تو وہ پانی اس سے مراد ہے۔ اور یا سد ذرائع کے طور پر منع کیا گیا ہے، اس سے اجنبیہ مراد ہے۔ ایک اجنبیہ عورت نے وضو کر کے پانی بچایا تو لہٰذا اس کو ایک اجنبی مرد استعمال نہ کریں، کیونکہ ذہن اس کے طرف جا سکتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ یہ سد ذرائع کے طور پر ہے، سد ذرائع کے طور پر۔ چلیے ہاں،
बाबुल वुज़ू बिमाइल बहर। मुसन्निफ़ अलैहिमा ये बताना चाहते हैं कि समंदर के पानी से वुज़ू करने का हुक्म क्या है। आप कहेंगे कि समंदर का पानी तो माए कसीर है, तो लिहाजा उसमें क्या शुबह है कि बाब कायम करने की ज़रूरत क्यों पेश आई। तो उसका जवाब ये है, दरअसल ये दफ़ा शुबह के तौर पर यह बाब कायम किया गया है। बाद सहाबा इकराम जैसे अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न आमिर इब्न अल-आस, वो ये कह रहे थे कि समंदर के पानी से वुज़ू करना मकरूह है या जायज़ नहीं है। फ़इन्न तहतल बहर नारा, इसलिए कि दरिया के नीचे आग होता है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला यरकबुल बहर हाजुन ला यरकबुल बहर इल्ला हाजुन औ मुअतमिरुन औ गाज़िन फ़ी सबीलिल्लाह फ़इन्न तहतल बहर नारा। तो इसको देखते हुए वो कराहियत का कौल कर रहे हैं, चूँकि ये मसला सिर्फ इख्तिलाफी सहाबा के दौर में रहा है, कुछ सहाबा इकराम इसके कायल थे, लेकिन बाद में इस पे इजमा हो गया कि इस पे कोई मसला नहीं है क्योंकि वो माए कसीर है। या इस बुनियाद पर भी इस बाब को कायम किया गया है कि आम तौर पर समंदर का पानी मुतग़य्यरुल लौन होता है, मुतग़य्यरुर रिह होता है, उसका जायका भी बदला हुआ, कलर भी बदला हुआ और उसमें बू भी होता है एक तरह। तो तीनों अवसाफ पानी का मुतग़य्यर हो गया है। तो लिहाजा किसी के ज़हन में ये बात आ सकती है कि शायद वो उससे वुज़ू करना फिर जायज़ ना हो। तो बाब कायम फरमाया कि नहीं, कोई मसला नहीं है। और या इस बुनियाद पर कि आम तौर पर समंदर में बहुत से हैवानात रहते हैं और ऐसे हैवानात भी रहते हैं कि उनके विलादत, उनका मौत उसी समंदर में ही होता है। अब किसी के जहन में ये आ सकता है तो इस सूरत में फिर वो नजस भी होगा वो पानी। और ख़ास तौर पर साहिल समंदर जहाँ लोग जो है कचरा फेंकते हैं या इसी तरह शहर के कचरे जो है और गंदगियाँ जो है वो जाके दरिया में गिरता है समंदर में, तो इन चीज़ों को देखते हुए लोगों के जहन में ये सवाल पैदा हो गया था। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिए हैं और ये फरमाया कि ये पाक है। असल में बहर का इतलाक़ जो है आम तौर पर माए मालिह के लिए इस्तेमाल होता है, जो नमकीन पानी होता है समंदर के, और जो मीठा पानी होता है उसको नहर इस्तेमाल होता है अरब के इस्तिलाह में। तो बहरहाल तो वो माए बहर से कम होता है। यहाँ जो रवायत मुसन्निफ़ अलैहिमा ने ज़िक्र किए हैं सईद इब्न सलमा का है और इसके मुताल्लिक़ इख्तिलाफ है। बाज़ कहते हैं सईद इब्न सलमा, बाज़ कहते हैं कि सलमा इब्न सईद। वो फरमाते हैं कि मुग़ीरा इब्न अबी बुरदा वहुव मिन बनी अब्दुद्दार अख़बरहु, उसने ये बताया कि अन्नहु समिअ अबा हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु यक़ूल, वो फरमा रहे थे साअल रजुलन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक आदमी ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा। यहाँ पे भी साअल रजुलन, एक आदमी ने पूछा, और इसका ज़िक्र यहाँ पे नहीं है, लेकिन बाज़ दूसरे रवायतों में उसके तसरीह है। उसमें ये ज़िक्र किया गया है कि रजुल मिन बनी मदलजा, बनो मदलज से ताल्लुक़ रखते थे, एक आदमी थे। बाज़ ने कहा उसका नाम उबैदुल्लाह है, बाज़ कहते हैं उसका नाम उबैद है, बाज़ कहते हैं अब्दुल्ला है, बाज़ इरक़ी कहते हैं, लेकिन नाम तो उबैद होगा या अब्दुल्ला होगा, लेकिन इरक़ी जो है उसकी सिफत है, क्योंकि इरक़ी कहते हैं मल्लाह को।
چونکہ وہ ملاح تھا، کشتیاں چلاتا تھا، دریا میں جاتا تھا، اس لیے اس نے یہ سوال کی کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ انا نرکب البحر، ہم دریا میں جاتے ہیں، ونحمل معنا القلیل من الماء، پینے کے لیے میٹھا پانی کم لیتے ہیں، فإن توضأنا به عطشنا، اگر اس سے ہم وضو کر لیں تو پھر ہمیں پیاس لگیں گے، کیونکہ پینے کے پانی نہیں بچے گا۔ تو افنتوضأ بماء البحر، کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هو الطہور ماءہ، سمندر کا پانی پاک ہے، اور پھر فرمایا الحل میتتہ، اور اس کے مرا ہوا جانور بھی حلال ہے۔ اب یہاں پہ ایک بات تو یہ سمجھ لیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں اختصاراً نام کیوں نہیں فرمایا؟ جب اس نے یہ سوال کیا نا کہ ہم دریا کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں، حضور فرماتے تھے نام، بات نہیں سمجھے؟ تو حضور نے بلکہ فرمایا هو الطہور ماءہ، یہ جواب نام سے نہیں دی، اس لیے اگر نام سے جواب دیتے ہیں تو یہ شبہ ہوتا کہ سائل نے اپنے ضرورت کے مطابق سوال کیا تھا، تو کوئی یہ حضور کے جواب سے اخذ کرتا کہ ضرورت کے وقت جائز ہے اور ضرورت نہ ہو تو جائز نہیں ہے۔ اگر نام فرماتے نا تو یہی شبہ ہو جاتا، کیونکہ اس نے تو اپنی مجبوری پیش کی نا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هو الطہور ماءہ کہہ کر یہ ارشاد فرمایا کہ ضرورت ہو یا نہ ہو وہ پاک ہے، اس سے آپ وضو کر سکتے ہیں۔ سمجھ میں بات آئی؟ دوسری بات یہ سمجھ لیں کہ سوال تو اس نے پانی سے کیا تھا، پانی کے بارے میں سوال کیا تھا، لیکن وہاں میتۃ البحر کے بارے میں تو سوال نہیں کیا نا، حضور نے جواب میں اضافہ فرمایا کہ الحل میتتہ۔ امام خطابی فرماتے ہیں کہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ مفتی جب فتویٰ دیتا ہے اور سوال سے زائد جواب بھی دے سکتا ہے، جب وہ سمجھتا ہے کہ میرے جواب جب تک اس زائد چیز کو ذکر نہ کروں تو مکمل نہیں ہوگا، تو لہٰذا اس کو چاہیے کہ وہ اضافی بات کو بھی بیان کریں، اگرچہ سوال میں نہ ہو، تاکہ سارے پہلو سامنے آ جائیں۔ یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میتۃ البحر کے بارے میں سوال نہیں ہوا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیے ہیں دو وجہوں سے۔ ایک تو اس بنیاد پر کہ سائل نے سوال اس بنیاد پر کیا تھا کہ وہاں پہ بہت سے جانور رہتے ہیں، وہ وہیں پہ ان کا ولادت ہوتی ہے، وہیں پہ مرتے ہیں، تو لہٰذا شاید وہ پانی کو وہ نجس کر دیں، تو حضور نے فرمایا کہ نہیں وہ تو اگر مر بھی جائیں تو وہ نجس نہیں ہے، تو پانی کو کیسے نجس کریں گے؟ تو گویا پہلے والے جواب کا تتمہ ہے، پہلے جواب کے، یا یہ سمجھ لیں کہ یہ جواب اعلیٰ اسلوب الحکیم ہے۔ حضور نے خود محسوس کیا جب پانی کی ضرورت پیش آ سکتا ہے سمندری سفر میں، تو کھانے کا بھی جو ضرورت پیش آ سکتے ہیں نا، تو پھر وہاں کیا سمندری مچھلیوں کو کھا سکتا ہے نہیں؟ تو فرمایا کوئی مسئلہ نہیں، بات سمجھ میں آئی نا، اس لیے الحل میتتہ فرمایا۔ اب یہاں پہ یہ سمجھ لیں کہ الحل میتتہ سے کیا مراد ہے؟ امام مالک رحمہ اللہ کے یہاں تو میتۃ البحر یعنی حیوانات بحری سب کے سب حلال ہیں، صرف خنزیر بحری کے متعلق ان کے یہاں مختلف اقوال ہے، راجح یہی ہے کہ وہ جائز حلال نہیں ہے، باقی جتنے بھی پانی میں چیزیں موجود ہیں حیوانات وہ سب حلال ہیں۔ سب سے زیادہ وسیع مذہب اس میں امام مالک کا ہے، اور اسی کے قریب امام شافعی اور امام مالک کا بھی، امام احمد بن حنبل کا بھی دو تین چیزوں کا امام مالک امام شافعی سے مختلف اقوال نقل ہے
امام نووی رحمہ اللہ ایک قول یہ ذکر فرما رہے ہیں امام شافعی کے کہ زفدہ کے علاوہ، زفدہ بحری کے علاوہ باقی ساری چیزیں حلال ہیں۔ دوسرا قول جس کو امام نووی نے زیادہ راجح قرار دیا امام شافعی کی طرف نسبت کر کے، فرمائے امام شافعی کا اصول یہ ہے، وہ فرماتے ہیں جو حیوانات خشکی میں حلال ہیں وہ دریا میں پائے جائیں تو وہاں پہ بھی حلال ہوں گے، جو یہاں حرام ہے وہ وہاں پہ بھی کیا ہوں گے؟ حرام ہوں گے۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا بھی دو چار چیزوں کا استثناء کر کے وہ ساری چیزوں کو حلال سمجھتا ہے۔ البتہ احناف کے یہاں میتۃ البحر سے صرف اور صرف مچھلی مراد ہے، باقی کوئی چیز حلال نہیں ہے۔ سمجھ میں بات آئی؟ کوئی چیز حلال نہیں ہے۔ جمہور جو استدلال کرتے ہیں تو اس روایت سے استدلال کرتے ہیں۔ کس سے استدلال کرتے ہیں؟ اس روایت سے، الحل میتتہ مطلق ذکر کیا گیا۔ اور دوسرا احل لکم صید البحر، اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے دریا کے شکار حلال قرار دیے گئے۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ تیسرا استدلال کرتے ہیں وہ عنبر کے واقعے سے۔ صحابہ کرام سفر میں گئے تھے جہاد کے، توشہ ختم ہو گیا، پھر ایک جگہ پر ٹھہرے تھے، کئی سو صحابہ کرام تھے، تو دریا نے ایک ایسے چیز کو پھینکا کہ وہ صحابہ کرام اس کو 1 مہینے تک کاتے رہے، اتنی جماعت، اور فرما رہے ہیں کہ ہم تو بڑے تکڑے ہو گئے اس چیز کو کھا کے۔ وہ دیکھنے میں حیوانن آتا ہے، القا علینا حیوانن، دریا نے ایک حیوان پھینکا، اور وہ اتنا بڑا تھا کہ جب اس کو صحابہ کرام نے کھایا نا بعد میں، تو اس کے آنکھ کے حلقے میں بعد میں کئی لوگ اندر جا کے بیٹھ جاتے تھے۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ اور اس کے یہ ریڑھ کے ہڈی جو ہے ایسے دونوں طرف سے اوپر رکھ کے ملا دیے گئے، اور ایک گھوڑا سوار آدمی گھوڑے کے اوپر تلوار لے کے جب گزرتا تو اس تک نہیں پہنچتا۔ تو بعد میں صحابہ کرام نے آ کے حضور سے پوچھا، یا رسول اللہ، تو اس طرح معاملہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کا احسان تھا تمہارے اوپر، اللہ نے تمہیں رزق کھلایا۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو اس وجہ سے اس حیوان کا نام عنبر رکھا گیا، اور اس غزوے کا نام ہی غزوہ عنبر پڑ گیا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ ان تینوں سے دلیلوں سے استدلال کرتے ہیں۔ تو احناف پھر تینوں کے جواب کیا دیتے ہیں؟ اس کا تو یہ جواب دیتے ہیں کہ الحل میتتہ، یہاں میتہ مطلق نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میتہ کو حرام قرار دیا ہے، آیت ہے مطلق۔ دوسری طرف آپ دیکھیں حضور نے استثناء فرمایا، احل لنا المیتتان السمک والجراد، دو چیزوں کا۔ اب اس سے معلوم ہوا کہ یہاں مطلق تو آپ بھی نہیں مانتے ہیں۔ دیکھو امام شافعی بھی کچھ چیزوں کا استثناء کرتا ہے، امام مالک بھی استثناء کرتا ہے، امام احمد بن حنبل بھی استثناء کرتا ہے، تو لہٰذا یہ عام تو اپنے عموم پر نہیں ہے، یہ عام مخصوص بن الباز ہو گیا۔ تو لہٰذا اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے یہاں میتہ سے مراد کیا ہے؟ مچھلی ہے۔ اتنی بات سمجھ میں آئی؟ کیا مراد ہے؟ مچھلی۔ باقی آیت کے متعلق احل لکم صید البحر، صید کا دو معنی آتا ہے، ایک صید وہ معنی ہے مصید کے، مصید کا معنی ہو تو شکار مراد ہوگا، تمہارے لیے دریائی شکار جو ہے وہ حلال ہے، اور ایک ہے یہاں
सैद बमाना इस्तियाद के हैं, मस्तर के, शिकार करना तुम्हारे लिए हलाल है, शिकार। तो लिहाजा अगर मसीद के माना में होगा तो फिर इस्तिदलाल ताम होगा, लेकिन मुतय्यन तौर पर मसीद के माना में लेना राजिह नहीं है, बल्कि इस्तियाद के माना में लेना, मस्तरी माना लेना ज़्यादा राजिह है, यानी शिकार करना। क्यों? ये मौक़े इसी का है। हालत एहराम में कौन से शिकार आदमी कर सकता है, कौन सा नहीं कर सकता, ये बता रहा है। यानी बहरी शिकार कर सकता है, जायज़ है, और बर्री शिकार जो है वो जायज़ नहीं है। अब कौन सी चीज़ हलाल है और कौन से हराम है ये नहीं बता रहा इसमें, बल्कि नफ्स शिकार के हिल्लत और हुर्मत को बयान कर रहा है कि मुहरिम के लिए हालत एहराम में खुश्की के शिकार नाजायज़ है और दरियाई शिकार वो जायज़ है, ये बता रहा है। अब बाकी आगे कौन से शिकार हलाल होगा, कौन सा हराम होगा, उसके लिए तो उसूल है ना शरीयत में, उसी के मुताबिक फ़ैसला होगा। ये बात समझ में आई? तो बाकी रह गए ग़ज़वे अंबर के उस वाक़े से इस्तेदलाल करना, उसमें ठीक है बाज़ रवायतों में हैवान आता है, लेकिन बाज़ रवायतों में इस बात के तसरीह है। सहाबा फरमाते हैं कि अलक़ा इलैना अलबहरा, अलक़ा इलैना अलबहरु हूतन आता है, एक बड़े मछली फेंक दिए, तो लिहाजा वो था मछली, लेकिन जसामत उसकी बड़ी थी। बात समझ में आई ना? बहरहाल और हज़रत शेखुल हिंद रहमहुल्लाह फरमाते हैं, यहाँ अलहिल्लु मैततहु, और हिल से मुराद जो है ताहिर के हैं, और ये बताना चाहते हैं कि दरिया में जो चीज़ रहते हैं ना उनका खून नहीं होता, और जिस चीज़ का खून नहीं होता तो वो अगर मर भी जाएं तो दरिया को नजासत नहीं करेंगे। तो नजासत आम तौर पर खून के ज़रिए से होता है, तो लिहाजा यहाँ हिल्लत और हुर्मत का बयान, यहाँ हिल बमुकाबिला किसके हैं? नजासत के, बमुकाबिला हुर्मत के नहीं। बात समझ में आई? बहरहाल अल्लाह अकबर। चलिए भाई, हाँ हाँ, एक बात यहाँ पे ये भी समझ लें कि मछली तो हो गया, लेकिन एक और चीज़ भी है जिसको झींगा कहते हैं। क्या कहते हैं? झींगा, और अरबी में इसको रूबियान कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या ये मछली का किस्म है या हशरातुल अर्ज़ में से है? तो आइमा सलासा के यहाँ तो आप समझ गए कि उनके यहाँ तो हलाल है, उसमें तो कोई मसला नहीं है। अहनाफ का उसूल को सामने रखते हुए तो फिर इख्तिलाफ हो गया। बहुत से उलमा कहते हैं कि ये नौ मिन समक है, ये छोटे मछली है, और बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं, ये हशरातुल अर्ज़ में से है, हशरातुल अर्ज़ में से है। और ज़्यादातर लुग़त की किताबों में अगर देखा जाए, चाहे फ़ारसी का लुग़त हो या अरबी का लुग़त हो या उर्दू के लुग़त हो, उसमें अगर झींगे का आप देखेंगे तो सब ने उसको माई खुर्द कहा है, यानी छोटा मछली, मछली का किस्म करार दिया है। बात समझ में आई ना? हयातुल हैवान में अल्लामा दमीरी ने भी यही कहा कि नौ मिन समक है, ये मछली का किस्म है। बात समझ में आई? तो लेकिन मुफ्ती तकी साहब ने शुरू में यही बात कही थी, और दरस तिरमिज़ी में भी उसने शुरू में इसी जगह पर यही कहा था, और हमें दरस में भी यही फरमाया कहा था कि मेरे राय ये है कि ये मछली का किस्म नहीं है, क्योंकि मछली की तारीफ़ ये है कि जिसका रीढ़ की हड्डी ना हो। बात समझ में आई ना? रीढ़ की हड्डी ना हो,
تو اس کا اور اسی طرح جو تعریفات مچھلی کا کیے گئے ہیں تو اس پہ یہ صادق نہیں آ رہا ہے. لیکن اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کی نسبت سے اس نے یہ بتایا ہے کہ اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کا رائے بھی یہی ہے کہ یہ مچھلی کا قسم ہے. اور خاص طور پر پھر اس مسئلے میں جو ہے بنگال کے اور اسی طرح برما کے علماء نے زیادہ تحقیق کیا، انہوں نے پھر اس پہ باقاعدہ کتابیں بھی لکھی ہیں. اور اس وقت تو تقی صاحب کہہ رہے تھے کہ بھئی میرے رائے یہ ہیں، لیکن درس ترمذی میں اس میں بعد میں جلد اول کے آخر میں جو ہے پھر اس میں تھوڑی سی بحث کیے ہیں. اور اس وقت صرف یہ کہہ رہے تھے کہ میرے رائے یہ ہیں کہ یہ مچھلی کا قسم نہیں ہے، مچھلی کا تعریف اس پہ صادق نہیں آ رہا. لیکن وہ اس نے یہ بات کہی کہ کسی چیز کے حلت اور حرمت میں جب علماء کے آپس میں اختلاف ہو جائیں تو پھر اس میں کیا ہو جاتا ہے، تخفیف پیدا ہو جاتا ہے. لہٰذا ایک قسم حرمت میں تخفیف آ گیا ہے تو لہٰذا کوئی اس کو بالکل حرام نہیں کہہ سکتا ہے. لیکن بعد میں اس نے درس ترمذی کے پہلے جلد کے آخر میں اس کو باقاعدہ اضافہ کروایا ہے، تو اس میں اس کا رائے پھر یہی لگتا ہے کہ اب اس کا بھی بدل گیا ہے. اور خاص طور پر بنگال کے علماء کے ساتھ بیٹھ کے اور اس نے پھر اپنے اس قول سے رجوع کیا، وہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ اب مچھلی کا قسم ہے. کسی کے پاس درس ترمذی ہے یا نہیں ہے؟ کسی کے پاس پہلے جلد درس ترمذی کا ہے کسی کے پاس؟ پرانے ایڈیشن میں نہیں ہے، نئے ہو تو اس میں ہو سکتا ہے. چھوڑے بھائی، چھوڑیں، رہنے دیں. یہ ٹائم پورا ہو جائے، پورا ہو گیا ویسے بھی. کل پڑھ لیں گے. چلیں تو اس لیے علامہ یہ جیسا آپ کا علم ان شاء اللہ بہرحال اس میں نہیں ہے، وہ دوسرے نسخہ ہے جو نئے. تو اس میں علامہ ضمیری رحمہ اللہ نے یہی فرمایا کہ ہوا سمک و صغیرن، یہ سمک صغیر ہے. بات سمجھ میں آئے نا؟ اور اسی طرح منتہی العرب فی لغت العرب میں بھی یہی ذکر کیا گیا ہے کہ اربیان نوعی از سمک، یہ قسم ہے مچھلی کے. اور ہندی میں اس کو جھینگا کہتے ہیں. وہ کہتا ہے ہندی میں اس کو جھینگا کہتے ہیں. شمس اللغت میں بھی یہی کہا نو ازماہی خورد است. منجد میں بھی یہی کہا کہ یہ مچھلی ہے. عین الہدایہ میں بھی یہی ذکر کیا ہے کہ اظہر یہ ہے کہ یہ مباح ہے، اظہر یہ ہے کہ مباح ہے. بہرحال یہ ہوتا ہے بڑا لذیذ. بات سمجھ میں آئی نا؟ ایک دن کسی نے دعوت کیے تھے اور اس میں چاول میں پکایا تھا، تو میں سمجھا یہ گوشت کاٹ کے ڈالا گیا. تو بعد میں کھانے کے بعد اس نے بتایا کہ بھئی یہ جھینگا تھا اس میں. بات سمجھ میں آئی نا؟ تو بہرحال لیکن ہر آدمی نہیں پکا سکتا اس کو، ہر آدمی نہیں پکا سکتا. پکانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، طریقے سے پکاتے ہیں. پھر اس کی بھی مختلف قسمیں ہوں گے.